السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے قلم کو حرکت دی، لفظوں کو بیداری بخشی اور انسان کو شعور اور عرفان عطا کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ہر بات بے اثر ہی رہی، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا۔ معزز صدر مجلس، قابل احترام اساتذہ کرام، والدین گرامی، مہمانان خصوصی، پیارے طلبہ و طالبات اور تمام معزز حاضرین، ہم آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ حسین اور بابرکت موقع ہمارے لیے انتہائی مسرت اور افتخار کا لمحہ ہے کہ ہم اپنے ہی ادارے الفاروق پبلک اسکول کے دینی، علمی، فنی، تربیتی، تہذیبی، ثقافتی اور اصلاحی پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ سنہرا موقع عطا کیا جس میں ہم انشاءاللہ اپنے ہونہار طلبہ و طالبات کی زبانی، ان کی صلاحیتوں، فہم و ادراک اور کردار و گفتار کا مشاہدہ کریں گے۔ تمام حاضرینوں سے مقدمانہ گزارش ہے کہ وہ مکمل سنجیدگی، ادب اور سکون کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی نصیحتیں، روزمرہ کے مسائل کا حل اور عصر حاضر کے چیلنجز پر گفتگو سننے کو ملے گی، جو نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی بلکہ اخروی کامیابی کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوگی۔ امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے بچوں کے روشن مستقبل میں بھی سنگ میل ثابت ہوگا۔ لہٰذا تمام معزز حاضرین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پروگرام کے اختتام تک ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں، خاموشی اور مکمل توجہ کے ساتھ پروگرام کو سنیں اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہمارے بچوں کو مثبت انداز میں سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز ان کے روشن مستقبل کے لیے بنیاد ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ پروگرام آپ سب کا اپنا پروگرام ہے اور یہ اسکول آپ ہی کا ادارہ ہے جہاں آپ کے بچے بہترین تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں، نیکی اور بھلائی کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ در حقیقت یہ سب آپ کی محبتوں، کاوشوں اور دعاؤں کا ثمر ہے کہ الحمدللہ یہ اسکول روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیشہ اس ادارے کے لیے نیک تمنائیں رکھیں، اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں اور محبت و اخوت کے پیغام کو عام کریں۔ آئیے آج کے اس بابرکت موقع کو محبت، علم اور تربیت کے فروغ کا ذریعہ بنائیں۔ محترم سامعین کرام، آج کا دن صرف ہمارے اسکول کی کامیابیوں اور محنت کا جشن ہی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا دن بھی ہے جب ہم اپنے وجود، اپنی حقیقت اور اپنے اصولوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سال کے سالانہ تقریب کا موضوع ہے ہمارا وجود اور آئین، اور یہ موضوع ہمیں زندگی کے ان بنیادی سوالات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اور ہم نے جو اصول و ضوابط بنائے ہیں ان پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں؟ ہر قوم کا ایک تشخص، ایک پہچان اور ایک نظریہ ہوتا ہے جو اسے دنیا میں ممتاز بناتا ہے۔ ہمارا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری تاریخ، ثقافت، زبان، روایات اور قومی تشخص کا مجموعہ ہے۔ ہم اس سرزمین کے وارث ہیں جہاں صدیوں سے تہذیبوں نے جنم لیا، علم و فن پروان چڑھا اور انسانیت کے اعلیٰ اصولوں کو فروغ ملا۔ ہمارا وجود ہماری شناخت ہے جو ہماری زبان، رسم و رواج اور طرز زندگی میں جھلکتا ہے۔ لیکن ایک قوم کا وجود اس وقت مستحکم ہوتا ہے جب اس کے پاس ایک مضبوط اور منصفانہ نظام ہو، اور یہی کام آئین انجام دیتا ہے۔ آئین وہ معاہدہ ہے جو ہمیں آزادی، مساوات اور انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ ہماری اجتماعی زندگی کا ضابطہ ہے جو ہمیں متحد رکھتا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے آئین کی
کو دیانتداری سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہم ایک مضبوط اور باوقار قوم کے طور پر اپنی شناخت قائم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو قوم آئین کی تقدیس نہیں جانتی وہ اپنی تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ Ladies and gentlemen, the galaxy of intellectual invited guests, respected principal sir, dignified teachers, and all my dear students, a very warm and heartfelt welcome to each and every one of you. Today we gather not just for an event, but for an experience and exploration of Hamara Wajood or Ain. Our identity, our existence, and the constitution that binds us as a nation. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ My dear audience, identity is not merely a name, a face, or a title. It is the very essence of our soul, our values, thoughts, our principles, responsibilities, and our purpose in the world. And the heart of nation, identity lies its constitution, the foundation that upholds justice, equality, and freedom. زندگی دیتی ہے آئین کی تفسیر ہمیں، ہم ہیں آزاد یہی پاس زنجیر ہمیں۔ Today we embark on a journey to rediscover that essence. ہم یہ ضمیر سے فرد سے قوم تک کا سفر ہے، احساس سے شعور اور شعور سے کردار تک کا۔ ہمارا وجود یہ کائنات کی وسعتوں میں ایک اعلان ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کو قائم رکھا، علم و ہنر، تہذیب و تمدن کی مشعل کو روشن رکھا۔ اور آئین وہ آئینہ جو ہماری اجتماعیت کو سمت عطا کرتا ہے، جو ہمیں حدود و قیود کے دائرے میں رکھتے ہوئے آزادی بخشتا ہے۔ My dear audience, today is not just about performances. It is about rediscovering who we are and what we stand for. It is remembering that the Constitution is not merely a document. It is a promise, a vision, a shield that protects our dignity, our unity. It ensures that the weak are not crushed by the strong, that rights are not trampled by power. The freedom is not enslaved by tyranny, as Faiz Ahmad Faiz so profoundly wrote. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے۔ Dear audience, as we all know, legends never die. They become an eternal part of history. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا۔ Before we step into this remarkable journey, let us take a moment to honor a legend whose wisdom and dedication continue to inspire us, Dr. Shamim Ahmad Khan. زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر مرکز فروزہ ہو تیرا، نور سے معمور خاکی شبستہ ہو تیرا۔ آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبز ہے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ وہ شخص جو لفظوں میں زندہ ہے، جو عمل میں نمایاں ہے اور جو یادوں میں جاویدہ ہے، یہ محفل، یہ دن، یہ علمی مکالمہ انہی کے نام، انہی کے نسبت۔